صحابی فرماتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نکل رہے تھے، چلتے چلتے ہم مدینے سے باہر ہو گئے تو سامنے سے ہم نے دیکھا ایک اونٹ سوار آ رہا ہے جو ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے سواری سے اترنے والا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی ہمارے لیے سواری سے اتر رہا ہے، یہ ہم سے ہی ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ قریب آتے آتے جب ہمارے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے سلام کیا، جانتا نہیں ہے یہ کون ہے۔ سلام کر کے آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سے اٹھ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں نہ؟ اس نے کہا میں اپنے اہل و عیال سے اٹھ کر آیا ہوں۔ تو پیارے نبی نے تیسرا سوال کیا تم کہاں کے ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں یہاں پہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، مبارک ہو، تمہاری مراد مل گئی، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس بات کو یہاں پر رکھ کے قرآن کریم کی اس آیت کا پہلے ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں میں بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشرن خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، نذیرن عذابات سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو لوگوں میں بھیجا ہے۔ یا اللہ اگر اس کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلا کام امت کے لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آئے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، یا اللہ اور رسول پر ایمان تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غیر کا طریقہ ملایا ہے، تو اس آدمی کو آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا کوئی حق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لانا ہے وہ تو ہے نہیں، جو اس کے طریقے پر آنا ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب تم لاکھ خوشی منا دو، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیسا ایمان لانا ہے؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں وہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہچان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بڑے خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ مل ایمان، یہ ایمان چیز کیا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو آپ پر لانا ہے؟ یہی سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان؟ کہ اللہ کو تمام ذاتوں میں یکتا کر کے کہ اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا شریک، بولے میرے ساتھ، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے علم میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کی صفت اللہ کے مخلوق میں بھی مانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس اختیارات ہیں، نبیوں ولیوں کے پاس بھی اختیارات کاملہ اور اختیارات کلیہ ہیں۔ یہ آدمی لاکھ بار کہے
کہ مجھے حضور علیہ السلام کے آنے پر خوشی ہے. بھئی آنے سے اللہ نے جو فرمایا ہے اس میں تو ناکام ہے, اب لا خوشیاں مان. صحابہ کرام نے اصل اس مقصد کو لیا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. حضرت جریر نے کہا, فرمایا کہ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا. اب ایمان تو ہم سب کہتے ہیں, لیکن ایمان ایسے رکھنا کہ میری عزتوں اور میری ذلتوں کا مالک کون ہے, میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے, مجھے اولاد دینے والا کون ہے اور اولاد چھیننے والا کون ہے اور نفع نقصان دینے والا کون ہے. پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قل انی لا املک الا نفسی, قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, اے لوگو تم اللہ کے سوا مجھ سے کیا نفع نقصان کی امید رکھتے ہو, میں محمد خود بھی جب تک اللہ نفع نہ دے, جب تک اللہ نقصان سے نہ بچائے, میں محمد نہ اپنے کو نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ خود کو نفع دے سکتا ہوں. سب سے پہلے آمد مصطفیٰ پر ایمان والوں کو فرمایا ہم نے نبی بھیجا ہے عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا. حضرت جریر نے کہا اور کیا ہے اس کے بعد؟ فرمایا اس کے تقاضے ہیں نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے تو کرنا, اور زکوٰۃ طاقت ہے تو زکوٰۃ مال کی ادا کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا. اس آدمی نے کہا سر بچشم آپ کی دعوت مجھے قبول ہے. اب اس نے کوئی جھنڈی نہیں سجائی, جو حضور نے فرمایا ان چیزوں سے اپنے وجود کو سجانے کا ارادہ کیا. آپ مجھے انصاف سے بتا دیں, ایک آدمی راستہ چمکاتا ہے اور دوسرا آدمی حضور کی سنتوں سے اپنے وجود کو چمکاتا ہے, انصاف سے بتا دیں پیارے نبی کو پسند کون ہوگا؟ جو وجود کو چمکاتا ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دوں, مرضی آپ کی ہے, ذمہ داری میری ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر احکام شرعیہ کا مکلف ہے, کافر کے لیے شریعت کے احکام کی پابندی ضروری ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھے ہمیں غیر نے کن کاموں پہ لگا دیا, کہاں سے ہٹا دیا. مظفر الدین کوکر بن اربل بن کوکری نے 604 ہجری میں سب سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں کو اس دن جلوس پہ لگا دو, کیونکہ یہ اگر اصل مقصد پہ آ گئے ہمیں حکومت چلانا مشکل ہوگا. معز الدولہ نے 10 محرم کو لوگوں کو جلوس پہ لگا دیا. ان سے پہلے کہیں پر یہ ثبوت نہیں. ہاں اس سے پہلے ثبوت ملتا ہے کہ حضور کی آمد پہ سجانا ہے وجود کو, حضور کی آمد پہ چمکانا ہے اپنے دلوں کو نور ایمان سے. چنانچہ صحابی نے کہا مجھے یہ سب کچھ قبول ہے, ابھی ایمان کی باتیں سنی ہیں, ابھی اس نے چمکایا بھی اپنے کو نہیں تھا, صرف قبول کیا اور واپس مڑا. تو ایک روایت میں آتا ہے گھوڑے اونٹ کا پاؤں کسی چوہے کے بل میں چلا گیا, اور ایک روایت میں آتا ہے خرگوش کے بل میں چلا گیا, اور وہ اونٹ بھی گر گیا, سواری بھی گر گیا, جس نے صرف ابھی ایمان قبول کیا ہے. سواری بھی گر گئی, اور سواری اونٹ جو ہے جا کے اس آدمی کے سر کے اوپر پڑ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو اپنے ساتھی کو اٹھاؤ. حضرت عمار ابن یاسر, حضرت حذیفہ بن الیمان سواری سے چھلانگ مار کر دوڑتے ہوئے گئے. جب اونٹ کے نیچے سے نکالا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تو روح قبض ہو گئی ہے, یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, ابھی صرف ایمان سیکھا ہے, ابھی صرف ایمان سیکھا ہے. قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, میرے نزدیک وہی امتی معتبر ہے جو اس رسول پر ایمان لے کر آئے گا. یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اپنا چہرہ پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس سے چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا دکھ ہوا, افسوس ہے. مفہوم یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان سیکھنے کے لیے اس حال میں آیا کہ یہ بھوک سے تھا, پیٹ اس کا خالی تھا پر ایمان کے لیے آیا تھا. منہ اس لیے پھیرا کہ اس کے مرتے ہی جنت کے 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا, وہ اس کو پھل کھلا رہے تھے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ابھی صرف اللہ رسول پر ایمان لایا ہے, ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ایک نماز بھی نہیں پڑھی, صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا.
دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، آج جو ایمان پر ایمان لائے درجہ اس کا بھی بڑا ہے، لیکن اس وقت جو ایمان لا کے ایک بھی نماز نہ پڑھے، مزے کی بات ہے مومن ہونے کے ساتھ وہ صحابی بن جاتا تھا۔ ساری کائنات کے ولیوں کو جمع کرو، اس صحابی کی پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچا جس نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر کا دیدار کر لیا ہے۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، لوگوں جس نے اور کوئی نیک کام نہ کیا ہو، ایمان لانے کے بعد اپنی آنکھ سے آمنہ کے لال کے چہرے کا ایک بار دیدار کیا، میرے رب نے اس پر آنکھ کو حرام کر دیا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے اور آپ کے ذمے خرافات میں نہ پڑے میرے دوستوں، ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب جب یہ اس آدمی کو حضور نے فرمایا جنت کے 2 فرشتے پھل کھلا رہے ہیں اور فرمایا اس کو غسل دو، صحابہ نے اس کو نہلایا، کفن دیا، قبر میں رکھا، تو میرے نبی نے فرمایا سنو یہ کون ہے پتہ ہے؟ الذین آمنوا، ابھی کوئی معروف صحابی بھی نہیں ہے جس کا نام کسی کو آئے، حدیث میں رجل کا نام آ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، پر حضور کے آنے پر ایمان لانے کی برکت دیکھے، قبر میں رکھا، میرے نبی نے فرمایا یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اے لوگوں یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھ پر اور رب پر ایمان لانے کے بعد شرک کو قریب بھی آنے نہیں دیا ہے، یہی امن والا ہے، یہی ہدایت والا ہے۔ تو معلوم ہو گیا ایمان والا ایمان ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سمجھو پیغمبر کے آنے کا مقصد ادا ہو گیا، آنے کی خوشی کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔